وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے عربی گرامر کی ہمارے کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج کون سی کلاس ہے؟ واہ بھائی، تو آپ کو خالی نمبر یاد ہے کہ جو پڑھا تھا وہ بھی یاد ہے؟ آپ لوگوں نے کچھ پرانا ریوائز کیا کہیں سے؟ تو انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں جو ہم آخری بات کرتے ہوئے گئے تھے وہ یہ تھا کہ اگر بازار میں ہم جاتے ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہاں پر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے کیا پتہ کرنا ہوتا ہے؟ کم فلوس۔ یہ ہم نے آخری جملہ اسی پہ اپنی بات کو وائنڈ اپ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو کم فلوس۔ فلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے۔ اچھا، یہ ان کے مختلف اسٹائل ہوتے ہیں اہل عرب کے۔ کبھی جو ہے وہ لکھیں گے، کبھی وہ کہیں گے کم فلوس، کم فلوس کتنے پیسے، اور کبھی جو ہے نا وہ جیسے ہم بھی جاتے ہیں دکان پہ، کبھی ہم پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہوئے، کبھی ہم خریدنا کہتے تھے کتنے، ٹھیک ہے نا؟ تو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ ہم جب ٹریڈ کر رہے ہیں یا لین دین کر رہے ہیں تو ہم صرف اس چیز کے پیسے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں خریدنی ہے، بھی کم۔ کم کا مطلب کتنے، اور با کا مطلب کتنے پیسے کے ساتھ۔ پورا جملہ یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، پیسوں کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، لیکن بات سمجھ آ رہی ہے کہ پیسوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ با کا مطلب ساتھ اور کتنے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کتنے، بیکم۔ اچھا، کبھی کبھار ہاذا بھی لگا دیں گے، بیکم ہاذا۔ ہاذا کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، ہاذا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ہاذا، بیکم ہاذا اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ فلاں چیز جس پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، بیکم ہاذا، یہ کتنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ بیکم ہاذا کتنے کی ہے۔ پھر گزشتہ کلاس میں ہم نے کاؤنٹنگ بھی تھوڑی یاد کی تھی۔ کہاں گیا وہ کاؤنٹنگ والا؟ نہیں آیا بھائی، آ جائے گا ابھی انشاءاللہ۔ تو کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہم نے اس لیے یاد کی تھی کہ اب اگر ہم نے جواب دینا ہے، جیسے میں اگر دکاندار ہوں یا میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میں جو ہے وہ رقم بتاؤں گا کتنے کی ہے۔ بخمستی دراہم، درہم ہے، بخمستی دراہم، بخمستی ریال۔ اگر ریال میں کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے، خرید ہو رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ 5 ریال کی ہے۔ بعشرۃ دراہم، 10 ریال۔ اب اتنے وہ تنوین شنوین وہ عربی نہیں لگائیں گے بولتے ہوئے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا فلو میں جب بولیں گے تو اعراب نہیں لگائیں گے وہ۔ 10 ریال کیا کہیں گے؟ آپ کو وہاں پہ سننے میں کیا ملے گا؟ 10 ریال، 5 ریال۔ تو یہ تنوین شنوین نہیں لگائیں گے، وہ خالی وقف کر کے آپ کو بول دیں گے۔ اتنین، میں نے آپ کو کہا تھا سا وہ نہیں پڑھتے، ساری باتیں یاد رکھیے گا، اسی سے پھر آپ نے جوابات ترتیب دینے۔ تو اب اگر کوئی چیز 2 ریال کی ہے یا 2 درہم کی ہے، مثال کے طور پہ کسی عرب کنٹری میں آپ ہیں، تو اتنین ریال، اتنین درہم، ٹھیک ہے؟ ثلاثہ نہیں کہیں گے، وہ تلاتہ بولیں گے، تلاتہ ریال وغیرہ۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، خالی ایک نمبر خالی آپ کہہ دیں گے تو وہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پوچھا کتنے کی، اس نے کہا تلاتہ، 3، تب بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ 3 درہم کی، 3 ریال کی۔ یا کسی پاکستانی آپ دکان پہ چلے گئے ہیں اور وہاں شیخ صاحب کوئی بیٹھے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ روپے میں بیچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو روپیہ کہیں گے تو روپیہ پے ہوتا نہیں ہے ان کے پاس، وہ روپیہ بن جائے گا، روپیہ، ٹھیک ہے؟ روبیتن، روبیات، اس طرح سے یہ جملہ بولا جائے گا۔ پے ان کی زبان میں، ان کی حروف تاجی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر جو ہے آپ جو ہے آگے چلیں. اب اگر
میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی سے ایڈریس پوچھنا ہے. کسی نے میرے خیال سے آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ ایڈریس کا بتائیے, کہ کسی سے اگر ایڈریس پوچھنا ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ اگر کسی عرب کنٹری میں آپ ہیں تو ان سے اگر ایڈریس پوچھنا ہے کسی جگہ کا, تو ایک اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ آپ اپنی ووکیبلری میں بھی اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. ایک ورڈ جو ہے وہ اینا. اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں. یہ آپ کی جدید عربی میں بھی بولا جاتا ہے, قدیم عربی میں بھی اس کی مثال آپ کو مل سکتی ہے. اینا مطلب کہاں. تو کہاں جب آپ کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ حرم شریف جا رہے ہیں, تصور میں پہنچ جائیں مکہ یا مدینے میں, ٹھیک ہے, دونوں ہی حرم ہے نا بھائی, حرمین شریفین ہم کہتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ حرم سے ہوٹل جا رہے ہیں یا ہوٹل سے حرم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہوٹل سے نکلے, آپ نے سمپل کیا کہنا ہے؟ این الحرم. این کیا کہیں گے؟ حرم کہاں ہے. حرم سے مراد حرم مکہ, حرم مدینہ, جہاں بھی آپ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری زبان کی برکت سے حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب فرمائے. تو اب ہم نے کیا کیا؟ این الحرم. یہ بالکل ایک ڈیسنٹ جملہ ہے, جو آپ بولیں گے تو سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ لے گا اور آپ کو ایڈریس سمجھا دے گا. اچھا, اب ایڈریس سمجھا تو دے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جتنا وہ بولے ہمیں سمجھنا بھی ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑی سی ایک بات اور میں ایڈ کر دوں, ہم بار بار ایک چیزوں کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ دیکھیں, ایک ہے قدیم عربی کے الفاظ اور آج کل کسی خاص علاقے میں اس کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے سلینگ لینگویج میں, ٹھیک ہے. شروع کلاس سے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں تاکہ جو زبان کا اتنے سالوں کا فرق ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہوئے چلیں. تو آپ اگر جدید ایکسنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو ابھی اگر حجاز میں حرمین شریفین میں آپ دیکھیں گے تو پتہ ہے کس طرح پوچھتے ہیں؟ فین حرم. اینا وینا نہیں بولیں گے, وہ کیا پوچھتے ہیں؟ فین. یہ ان کا ایکسنٹ ہے, فین حرم. اچھا, اگر میں گرامیٹیکلی اس کو صحیح کروں تو یہ جملہ پورا یوں بنے گا الف لام کے ساتھ, این الحرم. حرم کہاں ہے. لیکن جب اس نے اپنی فارمل نہیں کہیں گے, انفارمل وے میں اس نے جب اپنا بولنا شروع کیا تو اس نے کیا کہا؟ الف لام بھی ہٹا دیا, اینا کا زبر بھی ہٹا دیا, اور اس نے کیا کیا؟ بالکل انفارمل وے میں فین حرم. حرم کہاں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پھر راستہ بتائیں گے اگر آپ کو پتہ ہو. تو یہ انداز ہے اور یہ فرق ہے جدید و قدیم عربی زبان کا, اور پھر بولنے کے سٹائل میں. اور ہمارے یہاں بھی جو اردو کے بارے میں ہم نے کل اس دن گزشتہ کلاسوں میں باتیں کی ہیں کہ اردو کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جملے, گرامر, ہم ان تمام کو بہت سی جگہ پہ اگنور کرتے ہوئے آگے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب حرم کا مطلب کیا ہے؟ حرم مکہ ہے یا حرم مدینہ ہے, جہاں بھی آپ موجود ہیں. اور پھر آپ اگر حرم سے جا رہے ہیں ہوٹل کی طرف, آپ کو ہوٹل کا راستہ پوچھنا ہے تو ہوٹل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آج کل کی جدید عربی میں فندق. کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل. اچھا, یہ کھانے والا ہوٹل نہیں ہے, یہ رہائش والا ہوٹل جہاں پہ نائٹ اسٹے کرتے ہیں, آپ چند دنوں کے لیے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, یہ وہ والا ہوٹل ہے. ہمارے یہاں ہوٹل جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں میں ہوٹل میں کھانے جا رہا ہوں, اس کے لیے میں الگ ورڈ بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے جی. فندق فا. تو آپ کیا پوچھیں گے؟ این الفندق اگر تمیز سے آپ پوچھیں گے تو, اور رفلی ان کے اسٹائل میں پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ فین فندق. فندق کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اشارے سے سمجھا دے گا یا جو بھی الفاظ وہ کہے گا. اب اس میں جو ہے نا وہ بعض اوقات اشاروں سے بھی کام کیا جاتا ہے.
اب آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اہل زبان نہیں ہیں تو وہ آپ کو کم سے کم اشاروں سے سمجھا سکتا ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے. پھر آج کل تو ماشاء اللہ کارڈ بھی ہوتے ہیں, تو آپ ہوٹل کارڈ آپ نے کسی کو دکھا دیا, یا اور آسان کر لیں جدید زمانے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوکیشن آپ دکھا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ رستہ مجھے کہاں سے ملے گا یا صحیح ٹریک میں کہاں سے لوں گا. تو فندق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, جہاں پہ آپ رہائش اختیار کرتے ہیں اس ہوٹل کو جہاں پہ رات ٹھہرے ہوئے ہیں آپ, تو وہ جو ہے فندق کہلاتی ہے عربی میں. اور کھانے والا جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں ورڈ کیا آتا ہے؟ مطعم. ٹھیک ہے, مطعم یہ طعام سے نکلا, اگر آپ کو یاد رکھنے میں مشکل ہو, طعام کھانے کو بولتے ہیں. جس کو نہیں پتا وہ لکھ لے اپنی ووکیبلری والی لسٹ میں, طعام کس کو کہتے ہیں؟ طعام کس کو کہتے ہیں بولیں سارے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ جو بزرگ ہیں ان کو اجازت ہے, باقی آپ جو چھوٹے ہیں بھائی وہ تو بولیں کم سے کم. طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانا. اور اس چیز سے نکلا ہے مطعم. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ بیچارہ دب گیا ہے لیکن کام چل جائے گا. ریسٹورانٹ. احمد بھائی صحیح لکھا ہے, کچھ غلطی سے کریں. ریسٹورانٹ, مطعم. ٹھیک ہے جی, مطعم فلاں مطعم, جو بھی آپ کو ریسٹورنٹ پسند ہے یا آپ کو نام پتہ ہے آپ اس کے ساتھ وہ نام لگا دیں گے. فین مطعم, مطعم کہاں ہے, کھانے کی جگہ کہاں ہے. تو یہ جو ہے حضرت آپ کی فرمائش پہ, آپ نے کہا تھا ایڈریس ویڈریس پوچھنا ہو تو میں آپ نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ انداز جو ہے نا وہ پھر ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی ریسٹورنٹ میں جو ہے نا وہ کچن بھی ہوگا, تو کچن کے لیے جو عربی میں ورڈ آتا ہے, جدید میں بھی قدیم میں بھی آپ کو یہ ورڈ ملے گا, مطبخ. کچن کو کیا کہیں گے؟ ابھی آپ اپنے گھر والوں کو یہ مت کہنا کہ بھائی مطبخ سے ذرا پانی لے آؤ, تو بھائی وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اچھا, ویسے پانی خود پیا کریں, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں, یہ عادت اچھی نہیں ہے بھائی امی کو جا کے بولے امی پانی پلا دو. ٹھیک ہے بھائی, حدیث ہے کہ ماں باپ سے پانی کہہ سکتے ہیں, پانی سے پانی مانگ سکتے ہیں چھوٹا بچہ. حدیث ہے کہ ماں باپ سے پانی لے سکتے ہو. نہیں, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بعض بچوں کی سستی ہوتی نا, وہ بس ہمارے سارے کام جو نا امی کر کے دے, اس میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کوئی حدیث شاید سنی ہو اس سوال سے, لیکن یہ کہ اب چھوٹے بچے جو نا اکثر ممی پانی پلا دو, تو یہ عادت اچھی, آپ کی والدہ آپ کے لیے اٹھ کے جائیں یا آپ اپنی والدہ کو پانی پلائیں. ٹھیک ہے نا بھائی, جو چھوٹے بچے ان سے میں کہہ رہا ہوں, بڑے تو ماشاء اللہ سارے محترم ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یا گھر والے آپ سے جو بڑے ہیں ان کی آپ خدمت کریں, ان سے خدمت کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں, اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا کرتے تو نہیں ہو نا آپ؟ جی بھائی, مطبخ کس کو کہیں گے؟ کچن. ٹھیک ہے جی. اچھا, چھوٹے چھوٹے لفظ ہی بول بھی دیا کریں کبھی کبھار, ایسے ہی. میں تو آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو ذرا شوق دلانے کے لیے تھوڑا ٹیسٹ فلیور دیا کریں ان کو, کہ یار ہم کچھ سیکھ رہے ہیں, تھوڑا بہت ہم نے سیکھا ہے, تھوڑا اپلائی کرتے رہیں گے تو آپ کو, آپ میں ایک دو بار مذاق میں بھی کہتے ہیں نا مطبخ میں جا رہا ہوں, کچن جا رہا ہوں, یا میں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں تو میں مطعم جا رہا ہوں, تو یہ آپ کو مذاق میں بھی وہ لفظ کیا ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا. تو ایک چیز ریوائز کرتے رہیں یا کسی کو سنا دیں, کسی کو بتا دیں, تو اور پختہ ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا بہت جو ہے آپ جب تک اس کو دہرائیں گے نہیں, الفاظ کو ریوائز نہیں کریں گے, یہ آپ کو ذہن نشین نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح جو ہے پانی کے بارے میں غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا, ہم نے بات کی نہیں کی, پھر بھی آج کر لیتے ہیں, کچھ نئے ساتھی بھی ہیں. پانی کو جو ہے نا وہ شرافت والی عربی میں, قدیم عربی میں ماں کہتے ہیں, ماؤن. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ماؤن. اور جدید عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مویا. کیا کہیں گے؟ جب مویا.
وہ کیا کرتے ہیں پانی کا جو پروناؤنسیشن ہے اس کو انہوں نے بالکل چینج کر دیا ہے. آپ وہاں پہ انشاءاللہ دیکھیں گے حرمین شریفین میں وہاں جو پانی کے کولر رکھے ہوتے ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ مویا ہی آپ کو لکھا ہوا ملے گا. اچھا اب میں اگر کسی سے پانی طلب کرنا چاہتا ہوں, کوئی مجھ سے چھوٹا ہے, مثال کے طور پر میرا چھوٹا بھائی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر میں جو ہے نا اس سے پانی منگوا رہا ہوں تو میں جو ہے نا وہ جملہ کیا کہوں گا عربی میں. اگر قدیم عربی کے حساب سے دیکھیں, میں فرق اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ہمیں لینگویجز کا فرق بھی پتہ لگے کہ ایک تو یہ کہ ہم جدید اسٹائل میں کیا بول رہے ہوتے ہیں اور پراپرلی گرامیٹیکلی اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں فرق کے ساتھ سمجھ میں آئے. شروع کلاس سے ہم اسی فارمیٹ کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک زبان کا گرامر کا بھی تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے اور جو جدید بول چال میں یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے جی. تو اب مجھے پانی منگانا ہے تو اگر میں قدیم گرامیٹیکلی اگر کہوں گا تو آتینی ماءن, آتینی ماءن یا آتینی الماء الف لام کے ساتھ, آتینی الماء. ٹھیک ہو گیا, یہ انداز ہوگا. جبکہ جدید عربی میں وہ کیا کہیں گے, جب مویا. کیا کہیں گا, جب مویا. اب وہ سارا پروناؤنس گرامر جو پراپر آپ کا لفظ کا اسٹرکچر ہوتا ہے جملے کا سب وہ چھوڑ دیں گے, وہ اپنے فارمل وے میں انفارمل وے میں یوں کہیں گے جب مویا. یہ میوہ لگ رہا ہے عمران بھائی, میوہ لگ رہا تھا یہ. اچھا یہ اس کو جمع کے لفظ سے بھی بولتے ہیں, میاں پانی, اسی کا انہوں نے بگاڑ کے مویا اس کو بولنا شروع کیا ہے. تو یہ واو کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے مویا, جب مویا. ٹھیک ہے جی, وہ اس طرح سے بولیں گے. مجھے پانی دو, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, خالی تھوڑا سا قدیم اور جدید عربی کا فرق ہے. یہ عربی آپ بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا آپ کی بات, لیکن وہ کہے گا کہ آپ شاید بدوی ہو, دیہات سے آئے ہو, اتنی گاڑی عربی بول رہے ہو. ٹھیک ہے, بات آپ کی وہ سمجھ جائے گا شاید. کس کو اعراب لگا, مطبخ, مطبخن کچن. اچھا بھائی آپ مطعم پہنچ گئے, آپ کو کھانی ہے چکن. کیا کھانی ہے, چکن کو کیا بولیں, کچن سے چکن مجھے یاد آ گیا. ہاں دجاج, حضرت صاحب نے فرما دیا بھائی دجاج. دجاجتن جدید عربی میں بھی اس کو یہی بولا جاتا ہے. اچھا لحم گوشت کو کہتے ہیں, لحم کس کو کہتے ہیں, لحم, لحم گوشت. دجاجتن مرغی.
لحم لام دجاجہ دجاجتن جیم ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ جملہ کیسے کہیں گے؟ ارید لحم دجاجہ، کیا کہیں گے؟ ارید میں چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں. تو اریدو کا معنی چاہنے کے لیے آتا ہے. اریدو میں چاہتا ہوں لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. یا اطعمو بھی لا سکتے ہیں، اطعمو میں کھاؤں گا لحمت دجاجہ مرغی کا گوشت. اطعمو بھی لکھ لیں، اس کا مطلب چاہتا ہوں. اطعمو یہ اطعمو طعام سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. میں کھانا چاہتا ہوں، اطعمو میں کھاؤں گا یا میں کھاتا ہوں. کھاؤں گا یا کھاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے آپ اطعمو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا لحم دجاجہ مرغی کا گوشت. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا معلومات کے لیے عرض کروں، سنجیدہ مسئلہ ہے، کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں ان کو شاید سمجھ نہ آئے بات تھوڑی سی عجیب سی بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں حرمین شریفین، میں اپنی بات بتا رہا ہوں اور جو اہل علم ہیں جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہاں پہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، وہاں پہ گوشت نہیں کھاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرغی وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ مشینوں کے ذریعے سے پیک ہو کر فروزن مرغیاں وہاں پہ آتی ہیں. وہاں پہ اتنی کثرت سے آپ کو مرغیوں کی یہ دکانیں وغیرہ نہیں ملیں گی. کوئی دور دراز علاقوں میں تو ہو جائے گی، لیکن نارملی جو ریسٹورنٹس والے ہوتے ہیں وہ فروزن مرغیاں ریسٹورنٹ والے منگوا لیتے ہیں، اسٹور سے، سپر اسٹور سے منگوا لیتے ہیں، اور وہ مرغیاں باہر ملکوں سے پیک ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، موسٹلی برازیل وغیرہ کی مرغی وہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں بات پھر کر لیں گے، خالی آپ کو اشارہ دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ ہماری کلاس عربی کی ہے. ٹھیک ہے، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بات کریں گے. تو وہ باہر سے مرغی آتی ہے فروزن، تو اس کو جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے وہ آتی ہے. تو کھانے کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے. تو خاص طور پہ مرغیوں میں جو ہے وہ اس طور پہ اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا وہاں پہ. اچھا بکرا وغیرہ وہاں پہ لیتے ہیں تو وہاں پہ علاقے میں ہی ان کے لوکل اس کی وہ ہو جاتی ہے، کٹنگ ہوتی ہے. لیکن مرغی خاص طور پہ کیونکہ بہت کوانٹٹی میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو باہر سے ہی آتی ہے. ان کے پاس اتنے وہاں پہ مذبح خانے نہیں ہیں مرغیوں وغیرہ کے حوالے سے، مل جاتے ہیں. لیکن ہماری جو حدود ہیں جہاں پہ ہم حرم میں یا ہوٹلس کے ایریا میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، جو ان کے علاقے ہیں رہائشی وہاں پہ آپ کو کہیں دور دراز مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اوائڈ کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے. ہم جا رہے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے اور پھر تھوڑے سے منہ کے ذائقے کے لیے جو ہے نا وہ ہم اللہ نہ کرے حرام ہمارے پیٹ میں چلا جائے، تو اس سے بچنا چاہیے. اس لیے ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا کھانا پیک کرا لیا. آج کل جو ہے نا بڑی خوبصورت پیکنگ میں ہو جاتا ہے، تو وہ فوائل پیپر کی پیکنگ ہوتی ہے جس میں آپ کا کھانا پورے، اگر ان کی تو یہ ہوتی ہے کہ 1 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا، تو آرام سے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. نہ وہ پھٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. آپ وہاں پہ جا کے اس کو کہیں گرم کر لیں اوون وغیرہ میں یا جو بھی آپ کو سہولت ہو، تو یوں بھی آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہی ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ وہاں مرغیاں وغیرہ نہیں کھانا چاہیے. بہت شارٹلی میں نے مختصر اس پہ بات کر لی، میرا خیال آگے چلتے ہیں. نہیں کھانا چاہیے بالکل بھی. آپ وہاں پہ فش کھا لیں، فش کا تو مسئلہ ہی نہیں ذبح کا. البتہ اگر آپ کا بہت ہی دل ہے تو فش کھا لیں،
ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے. تو اب اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ کہیں پھر بات کر لیں گے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اپنے کلاس کا سیشن. بات چلی تھی مرغی کی، اس لیے مجھے یاد آ گیا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے نا ہم اس کے مطلب اس غلطی کا ارتکاب کر جائیں. آگے چلیں. دجاجہ میں مرغی کا گوشت کھانا چاہتا لحم 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 کا ورڈ ڈالیں گے، لحم دجاجہ. اچھا وہ اب ہم تو عربی میں تلفظ کا اعراب کا خیال کرتے ہیں نا، وہ لحمن نہیں کہیں گے یا لحمہ نہیں کہیں گے، لحم دجاجہ. وہ کیا کہیں گے؟ لحم دجاجہ. وقف کرتے ہیں وہ اکثر بولتے ہوئے نا، ان کا ایکسنٹ ایسا ہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وقف کر رہے ہوتے ہیں گوشت کو. کہاں سے آواز آئی؟ ہاں گوشت کو. ٹھیک ہے بھیا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اگلے ہمارے سیشن کی طرف، جس میں ہم قرآن پاک کی صورت کا ترجمہ سمجھ رہے تھے، اور اس کا بھی ہمارا مقصد نیک نیتی کیا ہے؟ عین. عین مطلب کہاں؟ حرم کہاں ہے؟ عین الحرم، عین الفندق، ہوٹل کہاں ہے؟ اس کے لیے وہ جدید عربی میں فین کا ورڈ بولتے ہیں. فین حرم، فین فندق، فین مطعم وغیرہ. جی روپیہ کا میں نے وہ لکھا ہے عربی میں، روپیہ. پے ان کی زبان، ان کی حروف تہجی میں نہیں ہے. آج میں جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں عربی کی برکت سے کم اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہمیں پڑھنے میں اور لذت بھی آئے. گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الفیل کا ترجمہ سمجھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بار بار دہرائیں گے نا، اور میں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ ترجمہ والا قرآن تو آپ کو مل جائے گا، مگر ہم جو چیزیں تھوڑا پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے مطابق تھوڑا اپلائی بھی کریں گے تو ہمیں مزہ بھی آئے گا کہ باقی جو ہم نے وہ سیکھا اس کو اس طرح سے ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس سے مطلب نکالنا ہے. تو ابھی ہم مطلب نکال نہیں رہے، ابھی تو صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب نکلتا کیسے. ابھی تو ہم بالکل ابتدائی اسٹیج پہ ہیں. سورۃ القریش. قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیں سارے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک قریش. یہاں جو ہے وہ قریش کا ذکر ہے. ایلاف، لام جو ہے نا یہ الگ ہے، اس میں لام کیا ہے؟ الگ ہے، ایلاف الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لام یہاں پر کے لیے کے معنی میں وجہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ ورڈز گزشتہ کلاسوں میں پڑھے ہیں. الا، فی، یاد آ رہا ہے کسی کو؟ الا کا معنی کیا تھا، کوئی بتائے گا؟ الا پر. آپ لاسٹ کلاس میں نہیں تھے میرے خیال سے، کیوں؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی. لام اسی طرح کا ایک ورڈ ہے، اس کو ہیلپنگ ورڈ کہہ لیں، کہ جو آپ کے مختلف معنی دیتا ہے. جیسے الا کا معنی پر ہم نے لیا تھا، فی کا معنی میں لیا تھا، من کا معنی سے لیا تھا. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ الا کا معنی تک لیا تھا. اچھا مجھے یاد، اس میں 2-3 جگہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مجھے یاد ہی تھا میں نے یہاں پہ کیا بات کی ہے. اور بھی الحمدللہ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر، تو میں تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہوئی تھی. تو جو بات نہیں ہوئی تو آپ بتا دیں، ہم ریوائز کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لام جو ہے نا وہ کے لیے کے معنی میں. لام کس کے لیے معنی میں؟ کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے اکثر. ضروری نہیں ہر جگہ پہ آئے، اکثر اس معنی میں آپ کو ملے گا.
ایلاف، ایلاف کا مطلب رغبت، مائل کرنا، ٹھیک ہے، رغبت. قریش کا معنی، قریش یہ قریش کی رغبت کے لیے کیا ترجمہ ہوگا؟ قریش کی رغبت کا معنی سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ جو چھوٹے بچے ہیں کسی چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونا، شوق پیدا ہونا، اس معنی میں، ٹھیک ہے. قریش کے شوق کے لیے، ان کی رغبت کے لیے آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ کس بات کی رغبت؟ ایلافہم رحلہ، ایلافہم رحلہ. رحلہ، رحلہ کہتے ہیں سفر کو. رحلہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو ہے نا وہ آج کی جدید عربی میں بھی سفر کے معنی میں آتا ہے. راحلہ فلائٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فلائٹ جو ہے نا رقم الرحلہ، اس طرح کے آپ کو فلائٹ نمبر کے، آپ اگر بورڈنگ پاس لیں گے عرب کنٹریز میں تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. تو سفر کا معنی میں یہ جدید عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قدیم میں بھی استعمال ہوتا ہے. رحلہ کا معنی کیا سمجھا ہم نے؟ سفر. کیا مطلب ہے؟ سفر. یہ انگلش والا سفر نہیں ہے بھائی. انگلش میں سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھیلنا کسی کو، کوئی بہت تنگ کر رہا نا اس کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء. شتاء کہتے ہیں سردی کو. کس کو کہتے ہیں؟ سردی. والصيف، والصيف. سیف کس کو بولتے ہیں؟ سیف کس کو بولتے ہیں؟ والصيف. سردی کے مقابلے میں اور کیا آتا ہے؟ سیف کا کیا مطلب ہے؟ گرمی. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات بھی اور جھنجھوڑنے والی بات بھی ہے کہ دیکھو یہ صاد سے پڑھیں تو صیف کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کو. اگر یہ سین سے ہو الصیف تو اس کا مطلب کیا ہوگا پتہ ہے کسی کو؟ تلوار. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل گیا. اور جھنجھوڑنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو قرآن پاک اگر ہم صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ رہے، سین و صاد میں ہم فرق نہیں کر رہے تو معنی کتنا بدل جائے گا بھائی نماز میں. آپ نماز میں والصیف پڑھتے رہیں سین سے تو آپ بتائیں معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ سیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلوار. کسی کا نام بھی اگر سیف ہے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا تھا بھائی؟ سیف اللہ. کیا تھا بھائی؟ سیف اللہ. جن کو یاد نہیں وہ بھی یاد کر لیں، ماشاءاللہ بچوں نے بولا ہے خود ہی. سیف اللہ، اللہ کی تلوار. وہ سیف الرسول، رسول اللہ کی تلوار. آپ اتنی بہادری سے لڑتے تھے بھائی. جس مارکے میں جا رہے ہیں، کمانڈر ہیں، وہاں پہ آپ کو کیا مل رہی ہے؟ فتوحات مل رہی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی جان آپ جو قرآن پاک پڑھنے میں جن کی ایک سستی ہے وہ تھوڑا توجہ کریں، کتنا بڑا فرق ہے حرف کو تلفظ سے ادا نہ کرنے کی بنا پر، تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ والصیف صاد کے ساتھ پڑھیں تو یہ بھی آپ کی ڈکشنری میں، آپ کے ووکیبلری کے پورشن میں اضافہ ہو گیا تلوار. ٹھیک ہے. اور یہ صاد کے ساتھ ہو تو کیا مطلب ہے؟ گرمی. گرمی وہی رغبت، وہی مطلب ہے، وہی مطلب ہے جو پیچھے آیا تھا نا ایلاف، یہ وہی ہے. اب یہاں پہ ہم بھی آ رہا ہے تو ان کی رغبت. ان کی رغبت.
ان کی رغبت. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں سورہ مبارکہ کا کہ قریش جو ہے نا وہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے, تجارتی سفر, شام کی طرف, دیگر عرب ممالک کی طرف, دیگر خطوں میں وہ اپنا مال لے کر جایا کرتے تھے, اور پورے سال پھر اس کی آمدنی سے وہ اپنے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے. تو یہ 2 سفر جو ہے نا ان کے بڑے اہم ہوتے تھے سال کے, ٹھیک ہے نا. آپ ہماری زبان میں آپ کہہ لیں سیزن کا ٹائم تھا یہ, ٹھیک ہے نا. سردی میں اور گرمی میں 2 کے سفر ہوتے تھے, اور باقاعدہ ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو. جی سر. کہاں پہ؟ ہاں ہاں اچھا یہ زبر لگ رہا ہے, سوری بھائی, انہوں نے, ٹھیک ہے اب صحیح ہے. رغبت. اچھا بھائی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے یاد ہو پڑھا ہو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ بھی جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرمایا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو واقعہ؟ تو جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی تاجرہ تھیں اس زمانے میں, تو آپ کے تجارتی قافلے کہیں اونٹ جو ہے سامان لے کر عرب شریف میں جایا کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام بھی تجارت فرمایا کرتے تھے. تو پھر جب سیدہ خدیجہ سے ملاقات ہوئی تو آپ کے تجارتی سامان کو لے کر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے, اور یہیں سے جب آپ کی صداقت اور امانت داری کا مشاہدہ کیا سیدہ خدیجہ نے, تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن سے نکاح کرنے کے بڑے بڑے تاجر خواہش مند ہوا کرتے تھے, اور بڑے بڑے گھرانوں سے, خاندانوں سے, بڑے بڑے جو ہے وہ مالداروں سے آپ کو نکاح کے پیغام آتے تھے, آپ منع فرما دیا کرتی ہیں. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی صداقت و امان کو دیکھا تو آپ نے خود نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر کیا آپ کی شان ہے سیدہ خدیجہ کی, جب ہم سنتے ہیں تو بس ایک روایت جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے وصال کے کئی عرصے بعد ہجرت مدینہ ہوئی ہے, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اب اعلان نبوت کے بعد سیدہ خدیجہ کا مکہ مکرمہ میں ہی وصال ہو گیا, اور مدینہ میں کئی سالوں کے بعد بھی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے اکثر جو ہے حضور کو سیدہ خدیجہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے سنا. تو کسی زوجہ محترمہ نے, زوجہ مطہرہ نے, امہات المؤمنین میں سے کسی نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ اتنی ازواج آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ ابھی تک سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا, حضور ان کے ذکر کے رو دیا کرتے تھے, حضور کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. سارا مال, اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے ان کا پس منظر ہے, لیکن سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا. جب حضور کی اطاعت قبول کی, حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, تو جان سے, مال سے, اب آپ سوچیں اتنی بڑی تاجرہ کہ جن کے پاس کنیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہے غار حرا میں جب آپ, اللہ کو نصیب فرمائے, جب آپ چڑھتے ہیں جبل نور پہ غار حرا پہنچنے کے لیے, تو جو جاتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا ہی مشکل بڑا وہ ہے. اب تو اتنی آسانیاں کر دی ہیں, اسٹیپس بنا دیے گئے ہیں, ابھی بھی لگتے ہیں اور اتنا مشکل چڑھنا محسوس ہوتا ہے. لیکن وہ خاتون ہو کر نبی پاک علیہ السلام کو تنہائیوں میں جب حضور عبادت فرمایا کرتے کھانا پہنچا رہی ہیں, اور پھر صرف کھانا نہیں, جان مال ہر طرح سے. شاب ابی طالب کی گھاٹی جو ہے, اس سیرت کی یہ مبارک وہ ہیں پہلو ہیں, اس میں مشقت برداشت کرنے والی خاتون, اتنی مالدار تاجرہ ہونے کے باوجود بھی, تو حضور بڑی محبت فرماتے تھے کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میرا ساتھ دیا تھا. اور سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کی وجہ بھی شاب ابی طالب کی گھاٹی ہے.
جس میں اتنی سختی تھی کہ چمڑا کھانے پر یہ اہل ایمان مجبور تھے، یا جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے لیکن خاندانی وجہ سے وہ ساتھ تھے. تو جو حضور کے ساتھ اس وقت تھے انہوں نے جو ہے وہ چمڑے کھا کر جو ہے نا وہ اس بائیکاٹ کے عرصے کو گزارا ہے. تو بڑا مشقت والا ایک سفر ہے مکی زندگی کا، جس میں سیدہ خدیجہ جو ہے نا ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں. تو حضور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. خیر بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دو سفر جو ہے بڑے اہم ہیں کہ جو سردی اور گرمی میں قریش کیا کرتے تھے، تجارتی سفر، اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اور یہ ان کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں انعام ہے اور تمہارے لیے ایک بہترین ذریعہ معاش اللہ نے مقرر فرمایا ہے. آگے اس سے متصل کیا بات ہے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا. کیا معنی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا عبادت سے نکلا ہے، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. کون؟ قریش والے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. هَذَا الْبَيْتِ، بیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھ چکے ہیں. ہاذا رب اللہ رب العالمین. فَلْيَعْبُدُوا تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی. جو رب اتنی نعمتیں دے رہا ہے، سردی میں گرمی میں تجارتی ان کو معاونت ہو رہی ہے، اتنا مال کثیر ان کو حاصل، نفع حاصل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ان کی جو ہے وہ ترغیب کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو جو رب یہ انعام دینے والا ہے اس رب کی عبادت کرو اور اس کے مقابلے میں بتوں کی پوجا نہ کرو، شرک نہ کرو. ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. لکھنے کی ضرورت نہیں، بہت آسان لائن ہے نا. فَلْيَعْبُدُوا تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی. ٹھیک ہے. اس گھر کے رب کی. گھر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بیت اللہ. فَلْيَعْبُدُوا تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ. جو لکھ رہا ہے وہ جلدی لکھ لیں. چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی. کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یہاں تک تو پوچھ سکتا ہے. الذی، اب دیکھو ہم نے سارا ڈسکشن کیا نا کھانے کے حوالے سے، طعام کے بارے میں. اب دیکھو قرآن پاک کی آیت بھی آ رہی ہے. الذی، وہ رب. الذی کا معنی کیا کہیں گے؟ وہ. الذی اطعم، کیا ورڈ ہے قرآن پاک میں؟ طعام سے نکلا ہے. دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نا، اسی کو اپلائی کرنا ہے، بس یہی مقصد ہے. الذی اطعم. اب یہاں پہ آگے اطعمہ کی بات کیا ہے؟ اطعمہ میں آپ کو کھانے کا معنی سمجھ آ رہا ہے. الذی، وہ رب، اطعمہ جس نے انہیں کھلایا. وہ رب جس نے انہیں کھلایا. ہم، انہیں کا معنی آگے آ رہا ہے. ہم کا معنی کیا بنا؟ انہیں. الذی اطعمہم، وہ رب جس نے انہیں کھلایا. آگے کیا ہے؟ پڑھیں سارے. من جو کس کو کہتے ہیں کہ بتائے گا؟ جو کس کو بولتے ہیں؟ بھوک کو. کس کو بولتے ہیں؟ یہاں پر جو الذی ہے، الذی میں انہوں نے اشارہ دیا ہے، بیسیکلی لفظی معنی نہیں، رب کی طرف اشارہ ہے. الذی ایگزیکٹلی صحیح. اشارہ نہیں کہیں گے، اشارے کے لیے ہاذا وغیرہ آتا ہے. یہ کیونکہ اب تلفظ کی طرف دیکھیں نا تو الذی میں رب کا ذکر نہیں ہے. ایسا ہی الذی وہ کے معنی میں، الذی وہ کے معنی میں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے.
اگر ہمارے جملے میں کوئی بات چل رہی ہے، مثال کے طور پہ جاء زید، زید آیا، الذی یاکلو جو کھاتا ہے، الذی یطعم جو کھاتا ہے، الذی یشرب جو پانی پیتا ہے. تو الذی ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو ملے گا. اور صحیح آپ فرما رہے ہیں. اس کو میں صرف اشارہ کہنے کا منع کر رہا ہوں، اس میں اشارہ اس کو نہیں کہتے. عربی میں اس کے لیے ایک ورڈ ہے، عربی گرامر میں، صرف اگر یاد رکھ سکیں تو رکھ لیجیے گا. معلومات کے لیے خالی عرض کر رہا ہوں، جس کو سمجھنا ہے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم موصولہ. کیا کہتے ہیں؟ بس خالی نام یاد رکھ لیں، ابھی اس پر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں اشارہ پروناؤن کا ورڈ بھی اس کے لیے وہ نہیں ہے. پروناؤن جو ضمیر ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں جو ضمیریں ہوتی ہیں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. تو خیر یہ عربی کی تھوڑی وہ ہے، وسعت کے حساب سے تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ہے. پھر انشاءاللہ کہیں موقع بنا تو بات کریں گے اس پہ. ابھی خالی یاد رکھ لیں. تو یہ آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں پہ بطور نسبت کی فرمایا گیا ہے کہ وہ رب، وہ کس میں معنی دے رہا ہے یہاں پہ. تو یہ کسی اور کی بات چل رہی ہوگی جملے میں تو اس کے لیے بھی الذی آ سکتا ہے. اور قرآن پاک میں بار بار آتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. آتے ہیں نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. خیر یہ کس میں موصولہ لکھنا ضروری ہے؟ وہ الذی کے پیچھے نہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے. نہیں لکھو بس. میں عرض کر رہا ہوں، ایک منٹ ابھی بتا رہا ہوں. الذی وہ رب، اطعمہم جس نے انہیں کھلایا. الذی اطعمہم وہ رب جس نے انہیں کھلایا. من جو کس میں؟ بھوک میں. جو کس کو کہتے ہیں؟ بھوک. اور مقامات پہ بھی قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، جیسے دوسرے پارے میں ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. کوئی حافظ بیٹھا ہے یہاں پہ؟ نہیں؟ آپ کو بھی نہیں یاد؟ یاد ہے؟ پڑھو آیت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. جو کا ورڈ وہاں پر بھی آیا ہے، دوسرے پارے میں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آگے کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ بھائی یاد ہے. جی تھوڑا بہت یاد ہے، باقی ٹیسٹ بعد میں. تو جو کا معنی کیا ہے بھائی؟ بھوک. بھوک. ٹھیک ہے بھائی جان. اچھا یہ کس نے پوچھا تھا ترجمہ؟ آپ نے پوچھا تھا نا. ہو گیا یہ ترجمہ، سمجھ آ گیا. الذی وہ رب، اطعمہم جس نے انہیں کھلایا، من جو بھوک میں، وآمنہم، آمنہ یہ امن سے نکلا ہے. آمنہم تھوڑی جگہ کی قلت ہے، آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا بھائی. سمجھ نہیں آئے دوبارہ پوچھ لیں. وآمنہم، وآمنہ، آمنہ کس سے نکلا ہے؟ امن دینے سے. اور انہیں امن دیا. رغبت، شوق. صحیح ہے. آپ نے نقطے لگوائے تھے نا ابھی، وہ والا رغبت، شوق. ٹھیک ہے. وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف میں امن دیا. وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے بھائی. وف کر کے خوفن میں خوف پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ترجمہ مکمل دوبارہ دوہرا لیتے ہیں تاکہ قرآن کا ایک سیکوینس سے ہمیں ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے اور تلاوت کرتے وقت یہ ترجمہ ذہن میں آئے تاکہ ہمیں پتہ لگے کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. لإیلاف قریش، پڑھیں سارے. قریش کی رغبت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء، ان کی رغبت کے لیے سردی کے سفر میں، والصیف اور گرمی کے. فلیعبدوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. رب ھذا البیت،
اس گھر کے رب کی الذی اطعمہم وہ جس نے انہیں کھلایا من جوع بھوک میں وآمنہم اور انہیں امن دیا من خوف خوف سے. ٹھیک ہے, من کا معنی یہاں سے کر لیں. اچھا اب اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ قریش تو اس زمانے میں جو تھے ان سے خطاب تھا, ہمیں بھی اس میں ترغیب ہے نا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں ہمارے وجود سے وابستہ ہیں. ابھی ماشاءاللہ سب ناشتہ کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ کیسے بیٹھے ہوئے؟ تو بھائی ناشتہ واشتہ ہم نے کیا, پھر لباس اللہ نے دیا, ہمارے چہروں کو رب العالمین نے سنوارا, بد شکل ہمیں نہیں بنایا, بدنما نہیں بنایا. ٹھیک ہے, ہم جو سانس لے رہے ہیں, سانس باہر نکال رہے ہیں, ہمارے وجود میں لاکھوں کروڑ نعمتیں, ہمارے اعضاء, تو رب کی نعمتوں کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے نا, رغبت دلائی جا رہی ہے, ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں تمہارے وجود سے وابستہ ہیں, تو وہ رب جو اتنی شانوں کا مالک ہے, اتنا نوازنے والا ہے, اس رب کی عبادت کی جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, بالخصوص فرائض کی پابندی, نماز باجماعت, جو سنت موقدہ ہیں ان کی پابندی ہم کریں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی تلاوت, اس کے تلفظ کے صحیح کرنے کی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے جی, اور اسلامی اخلاق و اقدار کو اپنانے کی ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر. رب عز و جل کی اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں اس پہ یہاں تک؟ جی 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 11 اور 12 کیسے کرتا ہے؟ اچھا, ایک احمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم نے 10 تک گنتی جو ہے وہ پڑھی تھی, 10 کے بعد ہم نے جب 10 کا عدد پورا کیا تھا تو ہم نے دہائیوں پہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, 20 20. ٹھیک ہے, پھر 30 30, 40 40, 50 50. ٹھیک ہے, تو اب یہ فرمانا ہے کہ 11 کو کیا کہیں گے. تو یہ آپ کو 1 سے لے کر 10 تک گنتی بتا دی گئی, پھر دہائیاں بتا دی گئیں, 100 بتا دیا گیا, 1000 بتا دیا گیا. گزشتہ کلاس میں ساری بات کی تھی. اب جتنی بھی گنتی ہے نا وہ اسی کی گرد گھومے گی, انہی سے آپ ورڈ لیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو 2 پتہ ہے, 1 پتہ ہے, آپ کو 21 بولنا ہے تو آپ کیا کہیں گے 21. اسی سے آپ کو دہائیاں پتہ ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے 20 کو بولنا ہے, تو اس کے بعد آپ دنیا جہاں کی جتنی بھی گنتی ہو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. سیم جو ہے وہ عربی میں بھی یہی ہوگا, ہمیں 10 پتہ ہے اور 1 پتہ ہے, 11 بولنا ہے, 10 اور 1. ٹھیک ہے, تو میں اس کو مٹا رہا ہوں. دو ورڈ ہیں 11 کے لیے. 11 بولیں سارے. احداشرہ. اچھا, یہ احدا اور احدہ کا فرق جو ہے نا مذکر اور مؤنث کا ہے. کس کا ہے؟ مذکر کے لیے بولنا ہو تو 11, مؤنث کے لیے بولنا ہو تو 11. پھر آگے 12 12. 12 بھی ہے. کس نے بولا تھا؟ یہ صحیح ہے ماشاءاللہ, قریب ہو بالکل. 12. اور دوسرا مؤنث کے لیے آئے گا, یہ مذکر کے لیے. مذکر مؤنث. اسنا مطلب 12, یہ کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے اسنتا. کیا بولیں گے سارے؟ ٹھیک, اسنتا عشرہ. اس طرح پھر آگے ہماری گنتی بڑھے گی. 13 14. اچھا, یہ جو ہے نا جدید عربی میں کس طرح بولتے ہیں؟ اب
آپ 15 کی جو عربی بنتی ہے وہ بنتی ہے 15. کتنے ایک تلفظ سے طریقے سے ہم ادا کریں گے نا 15. آپ کسی جدید عربی میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ دکان پہ پوچھیں کوئی چیز 15 ریال کی ہو نا، وہ پتہ کیا کہے گا 15. کیا بولے گا؟ سنا ہے کسی نے ورڈ؟ اللہ پاک آپ کو مدینہ مکہ بار بار لے جائے تو آپ انشاءاللہ وہاں ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں. 15 کیا کہیں گے؟ 15 کو اتنا یہ فلو میں بولیں گے 15. آپ کو لگے گا ایک ہی ورڈ ہے یہ، حالانکہ 2 5 الگ ورڈ ہے، 10 الگ ورڈ ہے. 15 یہ پورا ورڈ ہے، ٹھیک ہے 15 کے لیے. اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں لانا چاہا تو یہ پورا لکھ بھی لیں گے تاکہ ہماری یہ 20 تک کی گنتی اور بہتر ہو جائے. پھر آگے 21 22 اس طرح جوڑتے جائیں گے. وائنڈ اپ کریں اس کو یہیں پہ. دعائے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مولا کریم رؤوف الرحیم ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. جتنے احباب یہاں پر حاضر ہیں، جتنے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، مولا سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. ایک ایک لمحے کی برکت کو نازل فرما. ہمارے روزگاروں میں برکت عطا فرما. مولا کریم ہمارے اہل و عیال سے، ہم سے، پوری امت سے ہر غم کو، ہر تکلیف کو اور پریشانی کو دور فرما. مولا جتنے یہاں دین متین کی تعلیم کے، علم کے شوق میں یہاں حاضر ہیں، مولا ہم تمام کو سینے کی کشادگی عطا فرما، ذہن کی وسعت عطا فرما، ہمارے حافظے کو وسیع فرما. اور جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، قرآن کی زبان سیکھنے کا ہمیں شوق ہے مولا، اس میں ہمیں ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. جو ہمارے ساتھی یہ بزم سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوسروں کو پیغام پہنچاتے ہیں، میسیجز چلاتے ہیں، مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما. انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. بالخصوص ہمارے عمران بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے جن کے اعزاء قریب بیمار ہیں، تمام مسلمانوں کو مولا کریم شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. مولا ایمان کے ہمیں سلامتی عطا فرما. ہر خیر مقدر کر، ہر شر سے محفوظ فرما. آمین 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 بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.